ختم. اور فرعون یہ تانے کس کو دیتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو, کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کمبخت کو پتہ نہیں تھا تو کس کو تانے دے رہا ہے, یہ کلیم اللہ ہے, یہ عام پیغمبروں کی طرح بھی نہیں ہے, یہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ اللہ تذکرہ کرے گا. یہ وہ پیغمبر ہے جس کی ماں کو اللہ وحی کر رہا ہے کہ اس کو صندوقچے میں ڈال دے اور ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے. اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ اس سے وقربناہ نجیہ سرگوشیاں کرے گا. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پیسے کے نشے میں, دولت کے نشے میں. تو اس لیے یاد رکھو, اگر کسی کا عمل اچھا ہے نا, اچھا, اس کو عزت دیا کرو. عمل اچھا نہیں ہے, جتنی مرضی دولت ہے, تو وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت نہیں ہے. تو میں بات جہاں سے شروع کی تھی جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, موضوع پورا چینج ہی ہو گیا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, چلتے کس طرف ہیں اور پہنچتے کہاں پر ہیں. وہ پہلے زمانے میں جب کشتیوں میں لوگ سفر کرتے تھے نا, ہواؤں پہ چل رہے ہوتے تھے, تو بعض دفعہ ہوا مخالف چلتی تھی تو وہی لطیفہ ہو جاتا تھا ان کے ساتھ. گوادر کے ساحل پہ گھوم رہے ہیں, کسی سے پوچھ رہے ہیں گوادر کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں خود مسقط کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, مجھے کیا پتہ مسقط کہاں ہے. تو ہوائیں ایسے ہوتی تھیں کہ وہ جا حج کرنے کے لیے رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے وہ. تو ہمارا بھی بیان ایسا ہی ہوتا ہے, ہوا بعض دفعہ دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہے, آپ کے چہروں کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو جو ٹاپک لے کے شروع کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اصل ٹاپک جو میں نے شروع کیا تھا بس 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو, مال جمع کر کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ اس لیے جمع کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو میں صاحب فضیلت بن جاؤں گا. نہیں بنو گے آپ صاحب فضیلت. صاحب فضیلت خرچ کرنے سے بنو گے, جمع کرنے سے نہیں بنو گے. ہمارے نبی جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا, غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, کہ کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا میں نے صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں میں نے جمع کیا ہوا ہے, اور جو جمع کرنے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ کیا ہو گیا, وہ تو مولوی صاحب چندہ لے کے چلے گئے تھے, ختم ہو گیا یار, وہ تو میرے استعمال میں آیا ہی نہیں. اصل میں تو وہی استعمال میں آیا ہے. تو میں جو اصل آج بات لے کے چلا تھا میں جلدی سے سمیٹوں. دیکھو, ایک تو ہے بینکوں میں پیسے جمع کرنا, اس کے کیا شرعی احکام ہیں اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. پھر کبھی موقع میں کتنے جمع کرنے چاہیے, کتنے صدقہ کرنے, وہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا بیان کر دوں گا اس پہ تفصیلی. آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو, ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ, ہو سکنے پر چلے گئے نا. پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے, اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرہ خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا, اب میں یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں.
ایک ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا، دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں، فقیر کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں، اتنے کھانچے بھر رہے ہیں، فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار، اور تھوڑا بڑا، اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو؟ کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ، زیادہ زیادہ 2 ٹائم. اب چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا، دوبارہ پکانا نہیں، بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی، اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے، بھائی بیچ دو اس کو، پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو، اس میں نہاری کھا لو، بریانی کھا لو مسالے دار، کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام خامے. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں، اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی، واشنگ مشین، اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی، وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں، الماری کھولو، کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے، فلانی عید. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا، جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے، 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا، پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا، جو غرارے شرارے، وہ اب اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے، روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنیں، جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑے ہوں کہ دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے، جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں.